تو آئیے وہ کیا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں. میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ عزیز 11 اصول رکھوں گا، 11 ایسے پوائنٹس رکھوں گا، 11 جو پوائنٹ سے خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، ایک اچھی زندگی، پرامن زندگی، اور ایسی زندگی جس میں انسان مطمئن ہو اپنے آپ سے، ایسی زندگی کے لیے 11 کیا اصول ہے. یقیناً یہ 11 ہی اصول نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت سے میں نے 11 اصول نکالے، لیکن یہ اور بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے سوچا کہ 11 اہم اصول ہیں. انشاءاللہ ان کو اپنا لیا جائے تو باقی چیزیں بھی زندگی میں آسان ہو جاتی. تو وہ 11 اہم اصول میں آپ کے سامنے یاد رکھ رہا ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ 11 ہی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آئیے پہلا وہ کیا اصول ہے جس اصول کو ہم کو لاگو کرنے سے انشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی ہماری گزریں گی اور فتنے، فساد اور آزمائش کی اور تکلیف کی زندگی سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کر لیں گے. اس کا پہلا اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ پہلا اصول ہے ایک خوشگوار اچھی زندگی کو منانے کا، گزارنے کا، اور فتنوں اور فساد اور آزمائش سے بچنے کا. وہ ہے ایمان اور عمل. ایمان اور عمل صالح یہ سب سے پہلا، سب سے بیسک، سب سے بنیادی اصول ہے دنیا اور آخرت کی سکون والی، امن والی، خوشحال زندگی گزارنے کا. ایمان جس کے پاس نہیں، عمل صالح جو نہیں کرتا، یقیناً نہ اس کو سکون ہے، نہ اس کو اطمینان ہے، نہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. وہ آزمائشوں میں، وہ تکلیفوں میں، وہ فتنوں میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو وقتاً فوقتاً عذابات سے دوچار کرتا ہے. پہلا اصول جس کو ہمیں ماننا ہے خوشگوار زندگی کے لیے، ایک اچھی لائف کے لیے، ایک ایسی لائف جس کو ہم دنیا میں انشاءاللہ انجوائے کریں اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح. یہ سب سے پہلا اصول ہے، یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں فرماتا اور کہتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا يحيينه حیاة طیبة ولا نجزینهم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی نیک کام کرے، جو کوئی نیک کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ مومن، مگر ہو ایمان والا. جو کوئی اچھے کام کرے مگر ہو ایمان والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فلا یحیینہ حیات طیبہ، تو ہم اس کو دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، اور فرمایا آخرت میں بھی ان کے اجروں کا بہترین بدلہ دیں گے. تو جو کوئی اچھے اعمال کرے ایمان کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو دنیا کی اچھی زندگی گزارے گا اور آخرت میں اس کے عمل کا اس کو بہترین بدلہ ملے گا. تو اس آیت کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی، ایک بہترین دنیا کی زندگی اور بہترین آخرت کی زندگی کے لیے. وہ پہلا کیا چیز تھی؟ پہلا تھا وہ جو ہے اعمال کرے نیک اور ہو ایمان والا. تو ایمان اور عمل صالح اگر دونوں مل جائے، دنیا کی بہترین زندگی انشاءاللہ اور آخرت کی بھی بہترین زندگی ملے گی. اسی طرح سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت 29 میں 29 میں اللہ نے فرمایا اور کہا: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے آخرت میں. یاد رکھیے. تو دیکھیے، ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کے لیے کتنی خوشخبریاں قرآن دے رہا ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی، آخرت کی اچھی زندگی، یہاں کی پرسکون زندگی، وہاں آخرت کا گھر اچھا. تو یقیناً ایمان اور عمل صالح بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 9 میں فرمایا اور کہا: ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جب اس نے کہہ دیا کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھی دنیا کی زندگی، اچھی آخرت کی زندگی دیں گا، تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے، اور ہمارے لیے یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اگر ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے اور عمل صالح کرے جو کہ اس کا حق ہے ایمان کا، تو انشاءاللہ عزیز ایک اچھی زندگی ملے گی. ہم میں سے بہت سارے مسلمان چکے ہیں، بہت سارے ہم لوگ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایسا ایمان جیسا ہونا اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. ہم نے ایمان کے بعد عمل صالح کو نہیں اپنایا، جس کے نتیجے میں ایمان کے بعد عمل صالح نہیں اپنانے کے نتیجے میں آج ہم ایک آزمائش کی اور پرفتن زندگی، مطلب فتنے والی زندگی، پریشان حال زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اگر ہم ایمان والے ہیں، پہلی چیز ہے تو عمل صالح میں اضافہ کیجیے. اور اگر ایمان والا کوئی انسان نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی سکون والی زندگی اس کے لیے ہے ہی نہیں. یاد رکھیے، ایمان، آستھا، بلیف یاد رکھیے، وہ ہونا، فیت ضروری ہے اپنے بنانے والے میں. ویسی آستھا، ویسا ایمان، ویسا فیت، ویسی بلیف جو اس کا حق ہے، جو اس کا حق ہے. یاد رکھیے. تو یہ پہلا طریقہ ہے پرامن زندگی گزارنے کا. یاد رکھیے، اور جو ہے دین پر عمل نہ کرے تو کبھی بھی خوشگوار زندگی ملے گی، اس کو سوچے بھی مت، خواب و خیال میں مت لائیے. ہاں، مال و دولت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ سکون اور خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے.
مال و دولت کئی لوگوں کے پاس ہے لیکن آج پریشان ہے اپنے بیوی سے، بچوں سے، پڑوس سے، سماج سے، ملک سے، اور اس کی مختلف مصیبتوں اور پریشانی مبتلا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان اور عمل صالح یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور ہمیں جو ہے اگر ایک باوقار، عزت والی، ایک بڑی اچھی زندگی گزارنا اس دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد بہترین بدلے اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں ایمان لانا ہوگا جیسا ایمان لانے کا حق ہے، یاد رکھیے. اور اس میں سب سے پہلے ایمان میں جو چیز داخل ہے وہ ہے توحید. وہ ہے توحید. اللہ پر ویسا ایمان جیسا حق ہے. توحید ہمیں درست کرنا ہوگی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن توحید نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اس بات کو دہرا اور فرمایا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اے نبی آپ دیکھو گے اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود سوا شرک کے کچھ نہیں کرتے. الا وهم مشرکون، مشرک ہے، وہ دعویٰ ایمان کا ہے. آج ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، پھر کیسے خوشحال زندگی ملیں گی بھائی؟ سوال یہ کیسے ملیں گی؟ جب رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دے گا انسان تو کیسے ملیں گی؟ خوشحال زندگی کے لیے بڑی محنتیں، یاد رکھیے، بڑی مشقتیں دنیا اور آخرت کی خوشحال زندگی کے لیے، وہ اگر ہم نہیں کریں گے، توحید جس میں سب سے اول ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر توحید کسی کی خراب ہو جائے تو باقی چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتی. اور دوسرا کام جو کرنا ہے ہمیں، ایمان اور عمل کی جو بات میں کر رہا ہوں، اتباع سنت کو لازم جان لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم جان لیجیے. اور یہ شریعت ہے، یاد رکھیے. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے. تو شریعت کہتے ہیں دونوں چیزوں کو. تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے. جو دین آپ نے لا کر دیا، چھوڑ دیا، جس کو مکمل کر دیا، جو اللہ کا دین تھا اور جس کی تکمیل آپ کی نبوت کے ساتھ جو ہے ختم ہو گئی. کیا آپ نے جو ہے نبوت آپ کی آئی اور دین مکمل ہو گیا، اس سے پہلے اس میں چینجز، تبدیلیاں آتی رہی اس کے احکامات میں. تو اس دین کو امین وحن ویسے ہی چلنا ہے جیسے کہ اللہ کی کتاب نے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جیسے صحابہ نے اس چیز کو سمجھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھڑل سے مخالفت ہم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خوشگوار زندگی چاہیے. ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو، فعل کو، عمل کو مقدم رکھنا ہوگا. کس چیز پر مقدم؟ اپنے سماج، سوسائٹی، اپنی نفس، لوگ کیا کہیں گے، تمام چیزوں سے اوپر لے جانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے الگ بات ہے، میرا رب میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میرا نبی نے میرے تعلق سے کیا کہا کہ میں کیا کروں، وہ میرے لیے اصل ہے. یہ سوچ جب تک نہیں آئیں گے اور یہ عمل جب تک نہیں ہوگا، یاد رکھیے خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی. اللہ رب العزت نے سورہ نون سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں فرمایا کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا کہتا ہے لہذا جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں وہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، سکون والی زندگی ہم چاہتے ہیں تو دردناک عذاب اور مصیبت سے تو بچنا ہے نا. آج مصیبتوں سے ہی تو ہم پریشان ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ چیز ہمیں کرنا ہوگا. یہ پہلی چیز تھی کہ ایک پورا من، خوشحال، فتنے اور فساد، مصیبتوں سے پاک زندگی اگر چاہیے تو ہمیں ایمان اور عمل صالح، یاد رکھیے، اس پر عمل کرنا ہوگا.